حدیث نمبر 61۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقین پر عشاء اور فجر کی نماز سب سے زیادہ گراں ہوتی ہے۔ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ ان میں کیا اجر ہے تو وہ ان کی ادائیگی کے لیے ضرور آئے، اگرچہ انہیں گھٹنوں کے بل گھسٹ کر ہی آنا پڑے۔ میرا جی کرتا ہے کہ میں نماز کا حکم دوں، جب اقامت کہہ دی جائے تو میں ایک آدمی کو حکم دوں، پھر وہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور خود میں اپنے ساتھ کچھ آدمی لے کر جن کے پاس لکڑیوں کا گٹھا ہو ان لوگوں کی طرف چل پڑوں جو نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے، اور میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ شرح المفردات۔ اسقلو اسم تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی دوسری نمازوں کی نسبت زیادہ بوجھل اور گراں نماز۔ واحد مذکر اسم تفضیل باب کرم یکرم۔ حبون دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں کے سہارے گھسٹ کر آنا، سرین کے بل گھسٹنے کو بھی کہتے ہیں۔ مصدر باب نصر ینصر۔ حزمن گٹھا گٹھری بنڈل، حطبن لکڑی۔ احرقو میں جلا دوں، خاکستر کر دوں، راکھ کا ڈھیر بنا دوں۔ واحد متکلم فعل مضارع معلوم باب تفعیل۔ شرح الحدیث۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہو تو مسند احمد، یعنی جماعت میں حاضر نہ ہونے والے لوگوں کے گھروں کو جلا ڈالنے سے اگر کوئی مانع تھا تو وہ عورتوں اور بچوں کی موجودگی تھی، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس جرم کی سزا ان کے گھروں کو جلا کر راکھ کر دینا ہے۔ حدیث نمبر 62۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد میں جانے کے لیے اس سے اجازت طلب کرے تو وہ اسے منع مت کرے۔ راوی کہتے ہیں بلال بن عبداللہ نے کہا، اللہ کی قسم ہم تو انہیں ضرور روکیں گے۔ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ ان پر برس پڑے اور انہیں بہت ہی زیادہ برا بھلا کہا۔ میں نے اس جیسا آپ کو کبھی کسی کو برا بھلا کہتے نہیں سنا تھا، اور پھر فرمایا، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلا رہا ہوں اور تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم ہم انہیں ضرور روکیں گے۔ ایک روایت میں ہے، تم اللہ کے لونڈیوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو۔ شرح المفردات۔ اماتن کی جمع لونڈیا باندیا۔ شرح الحدیث۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے سبن سین سے مراد یہ بیان کیا ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے بیٹے کو 3 مرتبہ لعنت کی۔ المعجم الکبیر للطبرانی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے، عورتوں کو رات کے وقت مساجد میں جانے سے مت روکو۔ صحیح مسلم۔ تو گویا عورتیں رات کے وقت بھی مساجد میں جانے کی اجازت طلب کرے تو انہیں اجازت دے دینی چاہیے۔ البتہ عورتوں کو ہر اس داعیہ شہوت سے اجتناب کرنا چاہیے جو برائی کے راہ ہموار کرے، مثلاً باریک و تنگ لباس، زیب تن کر کے نکلنا، خوشبو لگا کر جانا، پاؤں پٹک پٹک کر چلنا یا بے پردہ ہو کر نکلنا۔ ان تمام امور سے بچتے ہوئے اور خالصتاً نیکی کا جذبہ لے کر مسجد میں جانا چاہیے۔ راوی الحدیث۔ راوی کا تعارف حدیث نمبر 13 کے تحت گزر چکا ہے۔ حدیث نمبر 63۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، ظہر سے پہلے 2 رکعت اور اس کے بعد 2 رکعت، 2 رکعت جمعہ کے بعد، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت۔ ایک روایت میں ہے، سو جو مغرب، عشاء اور جمعہ کی نماز تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہی پڑھتے، یعنی ان نمازوں کی سنتیں۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، مجھے حفصہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر طلوع ہونے کے بعد 2 ہلکی رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں اس گھڑی میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جایا کرتا تھا۔ شرح المفردات، خفیفتین یعنی لمبی نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ خفیفتن کا تثنیہ ہے، صفت مشبہ باب ضربا یضربو۔ شرح الحدیث، اس حدیث میں سنن راتبہ کا ذکر ہوا ہے۔ فرائض کے بعد ان سنتوں کا درجہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر عمل ہونے کے علاوہ ان کی ادائیگی کی حکمت یہ ہے کہ فرائض میں رہ جانے والی کمی کوتاہی ان رکعات کے اجر و ثواب سے پوری ہو جاتی ہے۔ سنن غیر راتبہ یہ ہے: ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 4 رکعت، جمعہ سے پہلے 4 رکعت، عصر سے پہلے 4 رکعت اور مغرب کے بعد 4 رکعت۔ حدیث نمبر 64۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے 2 رکعتوں سے بڑھ کر نوافل میں سے کسی کا بھی زیادہ اہتمام نہیں فرمایا کرتے تھے۔ مسلم کے الفاظ میں ہے: فجر کے 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ شرح المفردات، تعاہداً دیکھ بھال کرنا، زیادہ خیال کرنا، مصدر باب تفاعل۔ شرح الحدیث، سنن راتبہ میں سے افضل اور اہم فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ ان کی اہمیت اس قدر ہے کہ کسی طور پر بھی انہیں چھوڑنے کی رخصت نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: جو شخص فجر کی 2 سنتیں نہ پڑھ سکا ہو اسے طلوع آفتاب کے بعد پڑھ لینی چاہیے۔ جامع ترمذی، صحیح ابن خزیمہ۔ باب اذان اور اقامت کا بیان۔ حدیث نمبر 65۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا تھا کہ اذان دوہری کہے اور اقامت اکھری کہے۔ شرح المفردات، الاذان لغہ، پکارنا، آواز دینا، بلانا۔ شرعاً، نماز کا وقت ہونے پر مخصوص و مشروع الفاظ کے ساتھ لوگوں کو مسجد کی طرف بلانا۔ یشفع، یہ شفعن سے ہے یعنی دہرانا، ڈبل کرنا، جوڑا بنانا۔ واحد مذکر غائب، فعل مضارع معلوم با فتح یفتح۔ یؤتر، یہ وترن سے ہے یعنی واحد طاق اور اکھارہ کرنا۔ واحد مذکر غائب، فعل مضارع معلوم باب افعال۔ شرح الحدیث، اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ اذان میں ہر کلمہ 2 بار اور اقامت میں 1 بار کہا جائے گا۔ حدیث نمبر 66۔ سیدنا ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ سوائی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ رنگ کے خیمے میں تشریف فرما تھے جو چمڑے کا بنا ہوا تھا۔ بلال رضی اللہ عنہ وضو کا پانی لے کر آئے تو کئی لوگ وہ پانی لے کر اپنے جسم پر ملنے لگے اور کئی وہ لوگ جنہیں پانی نہ مل سکا وہ دوسروں سے لینے لگے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جبہ پہنے تشریف لائے، گویا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلیوں کو ننگا کیا ہوا تھا۔ راوی کہتے ہیں پھر بلال رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور اذان کہی اور میں ان کے منہ کو حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کہتے ادھر ادھر یعنی دائیں بائیں پھرتے دیکھ رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیزہ بطور سترہ گاڑ دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ واپس آنے تک جہاں بھی پڑاؤ کیا 2 رکعت نماز پڑھتے رہے۔ شرح المفردات، قبۃ خیمہ، ناضحٌ، یہ نضحٌ سے ہے جس کا معنی ہے ٹپکنا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ تبرک کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لے کر اپنے جسم پر ملنا۔ واحد مذکر، اسم فاعل با فتح یفتح۔ نائل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لینے والے شخص سے پانی چھیننا۔ واحد مذکر، اسم فاعل باب نصر ینصر۔ اتتبع، ٹوہ لگانا، تلاش کرنا، پیچھے پیچھے چلنا۔ مراد یہ ہے کہ وہ جدھر منہ گھماتے
میں ادھر ہی انہیں دیکھے جا رہا تھا۔ واحد متکلم فعل مضارع معلوم باب تفاعل۔ انزتن برچھی، چھوٹا نیزہ، ایسی چھڑی جس کے آخر میں پھل لگا ہو۔ شرح الحدیث، حی علتین کے سوا کسی کلمہ میں ادھر ادھر چہرہ نہیں پھیرا جائے گا، اور حی علتین میں بھی یہ احتیاط رہے کہ صرف چہرہ ہی دائیں اور بائیں موڑنا ہے، پورا بدن نہیں مڑنا چاہیے۔ صحیح ابن خزیمہ۔ راوی الحدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ ابھی بچے ہی تھے، اور وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت آپ بلوغت کی عمر کو بھی نہیں پہنچے تھے۔ کوفہ آپ کا جائے سکونت تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو کوفہ کے بیت المال کا نگران مقرر فرمایا۔ آپ نے 45 احادیث روایت کی۔ 74 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ حدیث نمبر 67۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً بلال رضی اللہ عنہ رات کو اذان کہتے ہیں، یعنی سحری کے وقت، سو تم اس وقت کھا پی لیا کرو یہاں تک کہ تم ابن ام مکتوم کی اذان نہ سن لو، وہ صبح کی اذان دیا کرتے تھے۔ شرح الحدیث، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سحری تہجد کی اذان کہتے تھے، اسی لیے کھانے پینے کا حکم فرمایا۔ اس سے مراد سحری کھانا ہے، اور سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ فجر کی اذان کہا کرتے تھے، جس سے نہایا وقت سحری بتلایا گیا ہے، یعنی اس وقت سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 68۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کی آواز سنو تو ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے۔ شرح المفردات، اذا سمعتم المؤذن، یعنی جب تم مؤذن کو اذان کہتے سنو۔ سمعتم جمع مذکر حاضر فعل ماضی معلوم، باب سمع یسمع۔ المؤذن واحد مذکر اسم فاعل، باب تفعیل۔ شرح الحدیث، اذان کا جواب سوائے حی علتین کے باقی تمام کلمات میں انہی کے مثل ہی دیا جائے گا۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا چاہیے، جیسا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح فرماتے سنا ہے۔ مسند احمد۔ باب قبلہ رخ ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 69۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کی پشت پر ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اس کا جدھر بھی منہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف نماز پڑھتے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر سے اشارہ کرتے اور ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر اپنی سواری پر پڑھ لیا کرتے تھے۔ مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز اس پر نہیں پڑھتے تھے، اس کے علاوہ نوافل پڑھ لیتے۔ بخاری میں ہے، فرائض کے علاوہ۔ شرح المفردات، یسبح، اس کا معنی تو تسبیح بیان کرنا ہے، لیکن یہاں نماز پڑھنا مراد ہے۔ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم، باب تفعیل۔ علی ظہر راحلتہ، اپنی سواری کے پشت پر، یعنی بحالت سوار۔ یومیع اور اومع سے ہے، یعنی اشارہ کرنا۔ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم، باب افعال۔ بعیر، اونٹ یا اونٹنی جو سواری کے قابل ہو۔ شرح الحدیث، سواری پر نفل نماز پڑھنے کا جواز ہے، فرضی کا نہیں، جیسے کہ حدیث ظاہر ہے، اور اس میں بھی سواری کی جہت مکمل نماز میں قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ افتتاحی صلاۃ میں قبلہ کی طرف رخ کر لیا جائے، بعد میں اگر سواری کا رخ غیر قبلہ کی طرف بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ حدیث نمبر 70۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اس دوران کے
لوگ قبا میں صبح کی نماز میں مشغول تھے کہ ان کے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کو قرآن نازل کیا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر لے، سو تم بھی اسی طرح رخ کر لو۔ اس وقت لوگوں کے چہرے شام کی طرف تھے تو وہ یہ حکم سن کر کعبے کی طرف مڑ گئے۔ شرح الحدیث: قبا مدینہ میں مسجد نبوی کے قریب ایک مسجد کا نام۔ فاستداروا، یہ استدار سے ہے، معنی گھوم جانا، جمع مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، باب استفعال۔ شرح الحدیث: اس حدیث میں تحویل قبلہ کا ذکر ہوا ہے اور ضمناً خبر احد کی حجت کا اس بات بھی، جیسا کہ مذکورہ حدیث سے واضح ہے کہ ایک صحابی کی خبر دینے پر تمام صحابہ نے اس کی بات کو قبول کیا اور اپنا رخ بیت المقدس سے پھیر کر کعبے کی طرف کر لیا۔ حدیث نمبر 71۔ انس بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ ہم نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا جب وہ شام سے لوٹ کر آئے۔ ہم آگے جا کر عین التمر میں ان سے ملے تو میں نے دیکھا کہ آپ گدھے پر نماز پڑھ رہے تھے اور ان کا منہ قبلے سے ایک طرف تھا، یعنی قبلے کی بائیں طرف۔ میں نے کہا میں نے آپ کو قبلے کے علاوہ دوسری طرف نماز پڑھتے دیکھا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی نہ کرتا۔ شرح المفردات: عین التمر ایک مقام کا نام ہے۔ شرح الحدیث: سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنی سواری پر سوار تھے اور اس کا غیر قبلہ کی جانب منہ ہو گیا تھا اور آپ اسی طرف ہی نماز پڑھے جا رہے تھے تو انس بن سیرین رحمہ اللہ کے سوال پر آپ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بطور دلیل پیش کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے، اس لیے میں کر رہا ہوں۔ اسی طرح ایک روایت میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گدھے پر سوار خیبر کی طرف رخ کیے نماز پڑھتے دیکھا اور قبلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا۔ سنن نسائی۔ راوی الحدیث: انس بن سیرین رحمہ اللہ مشہور تابعی ہے۔ آپ کی والدہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی آزاد کردہ لونڈی تھی۔ آپ کی ولادت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کے آخری سال میں ہوئی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا تو انہوں نے ہی آپ کا نام انس اور کنیت ابو حمزہ رکھی۔ 120 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ باب صفوں کی درستگی کا بیان۔ حدیث نمبر 72۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو برابر کیا کرو کیونکہ صفوں کو برابر کرنا نماز کی تکمیل سے ہے۔ شرح المفردات: تسویہ برابر و ہموار کرنا، درست کرنا، سیدھا کرنا۔ شرح الحدیث: ایک روایت میں ہے من اقامت الصلاۃ، صحیح البخاری کے الفاظ ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے اس سے استدلال کرتے ہوئے صفوں کی برابری کو واجب قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ اقامت الصلاۃ واجب ہے لہذا واجب کا جزو بھی واجب ہوتا ہے۔ المحلہ ابن حزم۔ حدیث نمبر 73۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تم ضرور بضرور اپنی صفوں کو برابر کیا کرو یا پھر ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان یعنی تمہاری آپس میں مخالفت ڈال دے گا۔ اور مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو برابر کیا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی کے ساتھ صفیں برابر کرنے لگے، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہم سمجھ گئے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا۔ پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے نکلے اور مصلی پر کھڑے ہوئے تو اللہ اکبر کہنے ہی والے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ سینہ باہر
نکالے ہوئے کھڑا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو اپنی صفیں ضرور برابر کر لیا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کی یعنی ایک دوسرے کے درمیان مخالفت ڈال دے گا۔ شرح المفردات القدا ایسی لکڑی جسے تراش کر باریک کر لیا گیا ہو، چھڑی کے مثل۔ عقل نہ ان ہو یعنی ہم اس مسئلہ کی اہمیت اور اس کا حکم خوب سمجھ گئے۔ جمع متکلم فعل ماضی معلوم باب ضربہ یضرب۔ بادین صدرہ اس کا سینہ صف سے باہر کو ابھرا ہوا تھا۔ بادین واحد مذکر اسم فاعل باب نصر ینصر۔ بین وجوہکم آپس میں۔ شرح الحدیث حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تسویۃ الصفوف سے وہ خلا ختم کرنا مراد ہے جو صف میں پیدا ہوتا ہے۔ فتح الباری لابن حجر۔ راوی الحدیث نعمان رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ آپ خود بھی صحابی اور آپ کے والد بھی صحابی تھے۔ کوفہ اور حمص کے امیر اور دمشق کے قاضی کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ہجرت کے بعد انصاریوں کے ہاں جس پہلے بچے کی ولادت ہوئی وہ آپ ہی تھے۔ ہجرت کے 14ویں مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ انتہائی سخی اور شاعر تھے۔ 64 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ حدیث نمبر 74۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی دادی ملیکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دادی ملیکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھایا اور پھر فرمایا اٹھو میں تمہیں نماز پڑھاؤں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں چٹائی پکڑنے کے لیے کھڑا ہوا جو طویل عرصہ سے زیر استعمال رہنے کی وجہ سے سیاہ ہو چکی تھی، سو میں نے اس پر پانی کے چھینٹے مارے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے۔ میں نے اور ایک بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بنا لی اور بڑھیا ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی اور پھر سلام پھیر دیا۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میری ماں کو نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے دائیں جانب کھڑا کیا اور عورت کو ہمارے پیچھے کھڑا کر دیا۔ شرح المفردات فنزہتہ بماء اس سے مراد ہلکا ہلکا دھونا ہے۔ واحد متکلم فعل ماضی معلوم باب فتح یفتح۔ شرح الحدیث ورائنا میں جمہور کے قول کی دلیل ہے جن کا موقف ہے کہ اگر جماعت کے افراد 3 ہوں گے تو ایک آگے کھڑا ہوگا اور 2 اس کے پیچھے صف بنائیں گے، جبکہ کوفیوں کا یہ موقف ہے کہ وہ 2 اس کے پیچھے صف نہیں بنائیں گے بلکہ ایک امام کی دائیں اور ایک بائیں کھڑا ہو جائے گا۔ یہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے دلیل پکڑتے ہیں جس میں یہ ذکر ہے کہ انہوں نے علقمہ کو اپنے دائیں اور اسود کو بائیں جانب کھڑا کیا تھا۔ سنن ابی داؤد۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ عمل جگہ کی تنگی کے باعث تھا۔ شرح معانی الآثار لہذا پہلا موقف راجح ہے۔ اس حدیث میں اس مسئلے کی بھی دلیل ہے کہ عورت مردوں کے صف میں کھڑی نہیں ہو سکتی خواہ وہ اکیلی ہی ہو بلکہ پیچھے الگ صف بنائے گی۔ حدیث نمبر 75۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے ہاں رات بسر کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے سر سے پکڑ کر اپنی دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ شرح المفردات
یصلی من اللیل، اس سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم باب تفعیل۔ شرح الحدیث، یہاں اس مسئلے کی وضاحت ہے کہ اگر جماعت کے افراد دو ہو تو امام بائیں جانب کھڑا ہوگا اور مقتدی امام کی دائیں طرف ہوگا۔ باب امامت کا بیان۔ حدیث نمبر 76۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، وہ شخص اس بات سے ڈر جائے جو امام سے پہلے ہی اپنا سر اٹھا لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے یا اس کی شکل کو گدھے کی شکل بنا دے۔ شرح المفردات، یحول بدل دے، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل کرنا۔ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم باب تفعیل۔ شرح الحدیث، ایک روایت میں ہے رأس کلب کے الفاظ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے سر کو کتے کا سر ہی نہ بنا دے۔ صحیح ابن حبان الترغیب والترہیب للمنذری۔ حدیث نمبر 77۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام تو بنائے ہی صرف اس لیے گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، سو تم اس سے اختلاف نہ کرو، لہذا جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ شرح المفردات، لا تختلفوا، یعنی ایسا نہ کرو کہ امام ابھی پہلی حالت ہی میں ہو اور تم اگلی حالت میں آ جاؤ۔ جمع مذکر حاضر فعل نہیں حاضر معلوم باب افتعال۔ شرح الحدیث، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم امام کی اقتداء کا اس قدر اہتمام کرتے تھے کہ نماز کے ہر عمل کو امام کے بعد ہی بجا لاتے، جیسے کہ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تو ہم کھڑے ہو جاتے اور تب تک کھڑے ہی رہتے جب تک کہ آپ سجدے کے لیے اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھ لیتے۔ صحیح البخاری۔ حدیث نمبر 78۔ اسی معنی میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں مبتلا تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھی، جبکہ آپ کے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمائے، امام تو مقرر ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، سو جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ رکوع سے اٹھ جائے تو تم بھی اٹھ جاؤ، جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ شرح المفردات، شاکن، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، تکلیف میں مبتلا ہونے والا یعنی بیمار۔ واحد مذکر اسم فاعل باب نصر ینصر۔ انصرف، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کر لی۔ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب انفعال۔ شرح الحدیث، اعتماء کا یہ حکم صرف رکوع و سجود میں ہی نہیں بلکہ نماز کے تمام ارکان و اعمال کو شامل ہے۔ حدیث نمبر 79۔ عبداللہ بن یزید ختمی انصاری بیان کرتے ہیں کہ مجھے سیدنا برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے اور وہ جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تو ہم میں سے کوئی بھی اپنی کمر کو تب تک نہ جھکاتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں نہ چلے جاتے، پھر اس کے بعد ہم لوگ سجدے میں جاتے۔ شرح المفردات، لم یحنی، نہیں جھکا نہیں مڑا۔ واحد مذکر غائب فعل نہیں جہد معلوم باب ضرب یضرب۔ شرح الحدیث، اس روایت میں بھی صحابہ رضی اللہ عنہم کے کمال اقتداء و اہتمام کا ذکر ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے حالت میں چلے جانے کے بعد اس حالت میں جاتے تھے، کبھی مقدم نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی جلد بازی کرتے تھے۔ راوی الحدیث عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی صحابی ابن صحابی ہے۔ آپ کے والد نے جنگ احد میں شرکت فرمائی اور فتح مکہ سے قبل ہی وفات پا گئے تھے۔ آپ نے
17 برس کی عمر میں حدیبیہ میں شرکت کی۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے عہد میں آپ کی وفات ہوئی۔ حدیث میں مذکور دوسرے راوی برا بن عازب رضی اللہ عنہ ہے، آپ بھی صحابی ابن صحابی ہیں۔ آپ نے بھی عہد و حدیبیہ وغیرہ میں شرکت فرمائی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگی جمل، صفین اور نہروان میں شریک ہوئے۔ 300 سے زائد احادیث کے راوی ہے۔ 71 یا 72 ہجری میں کوفہ میں وفات ہوئی۔ حدیث نمبر